السلام علیکم جی. بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کیے دھرے ہیں اور لہٰذا وہی اس میں سے نپٹے، اور اس کے اندر دو تو میجر کام ہیں جن سے آج کل اسٹیبلشمنٹ ہماری فوج جو ہے مقتدرہ نپٹتی ہوئی پائی جا رہی ہے. ایک ہے پروجیکٹ عمران خان، جس کا تذکرہ ہم دوسرے ولاگ میں کر چکے ہیں کہ کس طرح اس کے وائنڈنگ اپ جو ہے وہ اپنے آخری مراحل کی طرف گامزن ہے. اور دوسرا پروجیکٹ ہے بحریہ ٹاؤن. بحریہ ٹاؤن جب بھی اس کا ذکر ہوتا ہے نجی محافل کے اندر تو یار دوست آنکھ دبا کے کہتے ہیں کہ یہ بھی تو فوج کا ہی پروجیکٹ ہے، یہ بھی تو انہوں نے ہی کیا ہوا ہے. تو میں بڑے تحمل کے ساتھ ان کی بات سن کے یہ کہتا ہوں کہ یار جتنا نیگیٹو نام یہ کما رہا ہے اتنی نیگیٹیوٹی تو وہ نہیں لیں گے. اگر انہوں نے اس طرح کا کام کرنا ہوتا تو انہوں نے اپنا ڈی ایچ اے کیوں رکھا ہوتا؟ ٹھیک ہے نا. لیکن پھر بہت سارے پروجیکٹ وہ لوگ گنواتے ہیں. ڈی ایچ اے ویلی ہو گئی اسلام آباد کے اندر، ڈی ایچ اے سٹی ہو گیا لاہور کے اندر. خیر ڈی ایچ اے سٹی تو بحریہ ٹاؤن کے ساتھ نہیں تھا، ڈی ایچ اے ویلی تو بہرحال تھا. اور اس طرح اور بھی بہت سارے نئے فیزز ہو گئے بحریہ ٹاؤن کے. اسی طرح جو کراچی میں اپنا ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کا جو پروجیکٹ فلاپ ہوا ہے یا جو فراڈ ہوا ہے وہاں پہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ، اس کے پیچھے بھی سنا ہے یہی موصوف ہی تھے. تو یہ موصوفین جو ہیں وہ اداروں کو بہلاتے پھسلاتے پھنساتے، ان کے جو ٹاپ کے لوگ تھے ان کو کرپٹ کرتے. بحریہ ٹاؤن بھی تو انہوں نے اسی طریقے سے حاصل کیا تھا. نام جو ہے بحریہ ٹاؤن جو نام ہے وہی انہوں نے اسی طریقے سے ہی ماٹھا ہوا ہے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں ماٹھ لیا. تو میرا مطلب ہے کہ لو لیا جس کو کہہ دیں، تو وہ لویا ہوا ہے، انہوں نے لوا ہوا ہے. تو انہوں نے اسی طرح یہ اداروں کے مختلف افسران کو، اور آپ کو پتہ ہے مختلف افسران کے اندر بھی جو ہوتا ہے وہ شدید قسم کے لالچ ہوتے ہیں. دو حالیہ دنوں کی مثالیں ہیں. ایک فیض حمید کی، اس نے کیا تباہی نہیں پھیری، پوری ہاؤسنگ سوسائٹی میرے بھرا دے نام لکھ دے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو سرونگ ایئر چیف ہیں جن کی روانگی سے پہلے اس کے اوپر تذکرے شروع ہو گئے ہیں. اسلام مطلب ہم نے تو نہیں کیا، نہ ہی کریں گے، لیکن ان کے جو پالتو ہیں، جو پالتو جرنلسٹ ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے، انہوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ تبرہ بازی شروع کر دی ہے. اور اس کے حوالے سے ولاگ بھی بڑی ڈیٹیل میں آ گئے ہیں، اگرچہ اس میں بہت ساری باتیں غلط ہیں، لیکن دنیا کے اندر جو ٹروتھ مینوفیکچرنگ کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں وہ تھوڑا سا اس کے اندر سچ بھی ڈالتے ہیں تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ کوئی سچ ہے. مطلب آپ آج کل جعلی دودھ بنانے کی اگر فارمولا کسی سے پوچھیں تو 1 من دودھ بنانے کے اندر 2 کلو دودھ اصلی خالص والا ڈالنا پڑتا ہے. تو پھر اس سے باقی چیزیں ڈال کے ڈرائی فروٹ، ڈرائی ملک اور جناب پتہ نہیں وہ کوکنگ آئل وغیرہ ڈال کے، اور پھر وہ 2 کلو دودھ سے پھر 1 من جعلی دودھ تیار کر دیا جاتا ہے. اسی طرح پورا سچ بنانا جب گھڑانا جا رہا ہو تو پھر اس میں تھوڑا سا سچ ملا کے باقی جھوٹ کی آمیزش کر کے وہ گھڑا جاتا ہے. تو جو ایئر فورس چیف کے بارے میں جو گفتگو ہے ان ولاگز کے اندر، میں کم از کم 3 دیکھ چکا ہوں اب تک، اس کے اندر ساری چیزیں غلط نہیں ہیں. اس کے اندر کچھ حقیقتیں بھی ہیں جن کی بنیاد کے اوپر وہ کہانیاں گھڑی گئی ہیں، تاہم ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. ہم آپ سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ایک فیلڈ فلاپ پروجیکٹ ہیں، اور جتنی بدنامی انہوں نے ادارے کے لیے کمائی ہے، الحمدللہ ادارے نے اپنے لیے بس اس سے تھوڑی سی زیادہ ہی کمائی ہوگی کہ دنیا کو یہ پروپیگینڈ کرنا، یہ انہیں واضح کرنا، یہ انہیں یقین دلانا کہ بحریہ ٹاؤن بھی جو ہے وہ بھی یاروں کا ہی پروجیکٹ ہے. اور ثبوت کے طور پہ جو جرنیل صاحبان ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد 3 سال کے کانٹریکٹ پہ بحریہ ٹاؤن میں نوکر رکھے جاتے، چائے بنانے کے اوپر ملازم رکھے جاتے، چائے پلانے کے اوپر، وہ دکھا کہ ملک ریاض اپنی جال سازی کو گزشتہ کم از کم 96 تے 6 تے 16 20 اور 27 سال سے آگے بڑھا رہا ہے. اس جال سازی کو وائنڈ اپ کرنے کا وقت ہو گیا.
اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے ایک اہم ادارے میں، نیب میں، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں 3 ریفرنسز جو ہیں وہ ملک ریاض کے خلاف تیاری کے مراحل میں ہیں، اور ان 3 ریفرنس کو نیب کی عدالت میں فائل کیا جائے گا۔ تو اگے جو جج بشیر بیٹھا ہویا تو فیصلہ میرے کو ابھی سن سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ اگر سامنے جج بشیر صاحب تشریف رکھتے ہوئے تو فیصلہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے۔ تو جب وہ فیصلہ ہونا ہے تو پھر میں نے ایک دوست سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل ڈی ایچ اے کی انٹرنل جو ہے وہ میٹنگز اور ڈسکشن کے اندر یہ ایکسرسائز باقاعدہ ہو چکی ہے کہ کس طرح اس کے آفسز کو، ریکارڈ کو، ڈیٹے کو جب ہم ٹیک اوور کریں گے تو اسے سٹریم لائن کرنے کے اندر کتنے گھنٹے لگیں گے، یہ ساری ایکسرسائزیں، کیلکولیشنیں وہ فرما چکے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ملک ریاض صاحب کا کوٹ بھی پرا جانے لگا ہے، اور ملک صاحب نے پچھلے دنوں پاکستان سے دبئی گئے ہوئے ایک بڑے سیاسی لیڈر سے ملنے کی کوشش کی۔ جو لوگ مختلف خبریں لائے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انہیں جھڑک دیا گیا اور ملنے سے انکار کر دیا گیا، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، ملنے سے انکار کر دیا گیا۔ دوسری اطلاع ہے کہ نہیں ملے اور انہیں کہا گیا کہ بھائی جان اس معاملے کے اندر جو ہے وہ ہم نے اگر آپ کی مدد کرنے کی کوشش کی تو اگلے انتخابات کے اندر ہمارے لیے سپیس محدود کر دی جائے گی، اس لیے اس سے ہمارا انکار ہی سمجھا جائے۔ اس وقت پشاور میں جو بیریا ٹاؤن کے دفاتر کھلے ہوئے تھے اور جن کو کھلوانے کے لیے 5 قرات کی انگوٹھیاں بھی عنایت کی گئی تھیں، اب وہ جو دفاتر کھول کے بیٹھے ہوئے مختلف ناموں سے پراپرٹی ڈیلر تھے ان کو ڈھونڈنا شروع کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ جو ہے یہ سارا پروسیس جو ہے وہ کہاں پہ جا کے رکتا ہے، لیکن ان 3 ریفرنسز کی جو ڈیٹیل ہے وہ ابھی کچھ ہی دنوں میں آپ کے سامنے میڈیا پہ آئے گی کہ ان 3 ریفرنسز کے اندر ملک ریاض سے کیا کہا جائے گا۔ اب ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ تمام باتیں کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں جس سے پہلے مراحل کے اندر وہ انکاری رہے ہیں، لیکن ملک ریاض صاحب کے ساتھ پھٹا ہو گیا، ہاتھ ہو گیا کہ وقت تیزی سے ہاتھ سے نکل گیا۔ ابھی تک ان کے لیے معافی نشتہ کا بورڈ لگا ہوا ہے، لیکن مرضی ہے، ادارے والے لوگ مرضی کے مالک ہیں، کیا پتہ کب وہ دروازہ کھول کے ان کو اندر طلب کر لیا جائے اور بٹھا کے انہیں گلے لگا دیا جائے، کیا پتہ لگتا ہے وقت کے بدلنے کا۔ اور ملک ریاض جو ہیں وہ باتوں کے ذریعے اور پہیے لگا کے فائلوں کو تاریخ بدل دینے کی باقاعدہ تاریخ رکھتے ہیں، باقاعدہ روایت رکھتے ہیں، وہ تاریخ بدل دیتے ہیں۔ یعنی کہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ملک ریاض اس میں سے نکلے گا کیسے، اور ملک ریاض سب ایسے کر کے نکل جاتے ہیں، پہیے لگے ہوتے ہیں ان کی فائلوں کو، اور ان کے جو ملازمین ہوتے ہیں پورے کے پورے 8-10 جرنیل کو 15-20 بریگیڈیئر اور 40-50 کرنیل جو ہوتے ہیں، وہ جب عدالت میں سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو عدالت کو پتہ ہوتا ہے، عدالت کو فوری طور پہ سوچ جاتا ہے کہ انہوں نے ملک صاحب کی مرضی کا فیصلہ کیوں اور کیسے دینا ہے، تو پھر وہ دے دیتے ہیں۔ تو ملک صاحب جو ہیں ان کو طریقہ کار تو آتے ہیں، شاید ملک صاحب کے وہ والے طریقہ کار اس وقت غیر مؤثر ہو گئے ہیں، ان کے جو جن ہوتے تھے وہ غیر مؤثر ہو چکے ہیں، ان کے جو وہ کیا ہوتے ہیں جی، ہاں جن ہی کہہ لیں چلیں، موکلین، ان کے جو موکلین ہوتے ہیں ان موکلین کے سامنے شاید کوئی نوری علم والا حافظ کھڑا ہو گیا، جب وہ موکلین جو ہیں وہ مختلف قسم کی شکلیں بنا کے انہیں ڈرانے کی یا لبھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ آگے سے آیت کریمہ کا ورد کرتے ہوئے پھونک مار دیتا ہے، شف نہیں کرتا نہیں شف نہیں کرتا، صرف پھونک مار دیتا ہے، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ غائب ہو کے کو کاف سے جا کے برآمد ہوتے ہیں، اور ملک ریاض صاحب کو یہ فکر پڑ جاتا ہے کہ میرے اتنے سارے جو تھے موکلین جو میں نے بھیجے تھے ان میں سے نہ کوئی واپس آیا ہے،
اور نہ جو ہے اس کی کوئی اطلاع آئی ہے، جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. اگے بھائی نوری علم اللہ حافظ کھلوتا ہے اجے تک تو کھڑا ہوا ہے. اب دیکھیں مستقبل میں کیا ہوتا ہے. 3 ریفرنس ملک ریاض کے خلاف آئیں گے اور بیریا ٹاؤن جو ہے وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہو جائے گا. آج شام تک کی تو یہی خبر ہے، کل کا پتہ نہیں کیا ہو جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.